نحمده ونصلي علی رسول الکریم۔ آپ کا بیٹا آج شام تک مہمان ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کر مولانا رو پڑے، اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر میں کھڑے اپنی بیٹی کی تیمارداری کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مولانا دروازے پر گئے، باہر ایک بوڑھے شخص کو کھڑے پایا۔ حضرت نے سلام دعا کے بعد پوچھا، بابا جی خیریت سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، خیریت سے کہاں آیا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، پوری امت گمراہ ہو رہی ہے اور آپ گھر میں کھڑے ہیں۔ مولانا نے جیسے یہ بات سنی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ بیوی سے فرمایا، بیوی میرا بیگ کہاں ہے؟ بیوی نے بیگ اٹھا کر دے دیا اور آپ بیگ ہاتھ میں پکڑے گھر سے روانہ ہونے لگے۔ بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی، مولانا آخری لمحات میں اپنے نوجوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور رو کر روانہ ہونے لگے تو جاں بلو بیٹے نے کہا، ابا جان میں آج کا مہمان ہوں، چند لمحے تو انتظار کر لیجئے، میری روح نکل رہی ہے، مجھے اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مولانا نے اپنے نوجوان بیٹے کو بوسہ دیا اور رونے لگے اور فرمایا، اے بیٹے، بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی خاطر جا رہا ہوں، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ فرمایا اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ اڈے پر پہنچے، ابھی بس میں بیٹھے ہی تھے کہ چند لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے، مولانا آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھاتے جائیے۔ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور رو کر فرمانے لگے، جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اور امت محمدیہ کو گمراہی سے بچانا فرض عین ہے۔ فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو گئے، اس علاقے میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا کی، وہ قادیانی مبلغ بھاگ گیا۔ مولانا 3 دن کے بعد گھر واپس پہنچے، بیوی قدموں میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی، مولانا جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تکتا رہا اور کہتا رہا، جب ابا جان واپس آئیں تو انہیں میرا سلام عرض کر دینا۔ مولانا نے جب یہ سنا تو فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعا مانگنے لگے، اے اللہ، ختم نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولانا دعا مانگ کر گھر واپس آئے تو رات بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے ابا سے ملاقات کی اور کہا کہ رب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم، ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ ختم نبوت کے اس مجاہد کو دنیا حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ایسے تھے میرے اکابر جنہوں نے ناموس رسال کی خاطر اپنا تن من سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ختم نبوت کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔